الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہمارے اس جڑنے کا چوتھا دن ہے. 3 دنوں میں صرف ایک عنوان عقائد پر بحث ہوئی ہے. مختصر ہونے کے باوجود اس کے لیے کافی وقت لگا ہے. انشاءاللہ آج 2 عنوان، ہماری نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور 10 صورتوں کی تفسیر، انشاءاللہ یہ ختم کرنے کا ارادہ ہے. اللہ پاک صحیح بات کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نماز کے عنوان پر تو بارہا آپ لوگ فضائل، اہمیت، کب فرض ہوئی ہے، کس طرح فرض ہوئی ہے، ہم لوگ سنے ہیں بارہا. اس عنوان کو محض رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ نماز کا ایک مختصر سا طریقہ جو قرآن اور احادیث سے منقول ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، اور جو چیزیں موٹی موٹی اس میں غلط ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے. قرآن نماز ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے جو اللہ پاک کی طرف سے تمام کے تمام بندوں پر عائد ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر ایک کے لیے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے. اللہ پاک نے جو عبادتیں بندوں پر واجب فرمائی ہیں یا فرض کی ہیں، جن کا مکلف بنایا ہے، وہ یا تو جسمانی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں یا دونوں کا مرکب ہے. جیسے کہ نماز، روزہ یہ جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ بھی جسمانی، یہ مالی عبادت ہے. لیکن حج یہ دونوں کا مرکب ہے، جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. انسان کا اس میں جسم بھی لگتا ہے اور انسان کا مال بھی اس میں لگتا ہے. اور تقریباً 87 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نماز ادا کر لیں، بلکہ اقامت کہتے ہیں کہ باضابطہ اس کے لیے کیا ہے، تیاری کی جائے، اس کے لیے وقت نکالا جائے، دوسروں کو اس کی تبلیغ کی جائے، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ تمام ارکانوں کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے. اس کے ضمن میں سب سے پہلی اہم بات جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا جو حکم ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. لیکن اگر ہم قرآن کریم کے اندر نماز کی تفصیلات اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو نماز کی تفصیلات ہمیں قرآن کریم کے اندر نہیں مل سکتی. کتنی نمازیں فرض ہیں، کتنی واجب ہیں، کتنی نمازیں سنت ہیں، کتنی نوافل ہیں، ہر نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، یہ تفصیل ہم کو قرآن میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو لا محالہ ہمیں احادیث کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے. نماز کی تفصیلات کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں حدیث کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے. جب تک ہم حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف رخ نہیں کریں گے تو ہمیں نماز کی تفصیلات کا پتہ چل ہی نہیں سکتا.
کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بتایا ہے، قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے، تو یہ ساری تفصیلات ہمیں کس میں ملتی ہیں؟ حدیث کے ذریعے سے۔ تو پتہ چلا کہ دین کا دار و مدار صرف قرآن پر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پر بھی۔ اب جو بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، تو ان کے سامنے ہم سب سے پہلا سوال یہ رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں تو پھر آپ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ نماز کا جو طریقہ آپ کی زندگی میں ہے یا مسلمانوں کی زندگی میں ہے، وہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کہ قرآن کریم میں وہ طریقہ ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر آپ بھی گویا کہ کہیں نہ کہیں سے لے رہے، اور وہ کہیں نہ کہیں چیز کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ خیر بہرحال، تو ہمیں اعتراضات میں جانا نہیں ہے، دوسروں کے مسالک کو چھیڑنا نہیں ہے، دوسروں کے مذاہب کو بیان کرنا نہیں ہے، بس صرف ہم کو اپنا جو طریقہ ہے، اپنا جو مسلک ہے، اور ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس کو بس صحیح انداز سے سیکھ لینا ہے۔ جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ مثبت انداز میں ہمارے سامنے ٹاپکس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل آ جائے بس۔ نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ مسجد ہے۔ مسجد کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بتائے کہ مسجد پہنچنے سے پہلے کن کن چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ جب آدمی مسجد پہنچے تو داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہونے کی شروعات کرے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی ملت رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، داخل ہونے کی، نکلنے کی۔ پھر جیسے ہی آدمی داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں مسجد میں کیا ہے، اے اللہ پاک میں ٹہر رہا ہوں۔ اس میں الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے کہ اللہم انی نویت سنت الاعتکاف یا کیا ہے نفل اعتکاف، خالی دل میں نیت کافی ہے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا کہ آدمی جتنی دیر مسجد میں رہتا ہے اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتے رہتا ہے، اور اعتکاف بہت اہم چیز ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ بہرحال تو اعتکاف کی نیت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اندر داخل ہوں سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، یا اگر وقت کم ہے تو نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ کیا جو بھی ہم سنت پڑھ رہے، مثال کے طور سے فجر سے پہلے ہم 2 رکعت پڑھ رہے، یا ظہر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھ رہے، وقت زیادہ نہیں ہے، ہم ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، تو جو سنت ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسی میں ان ساری چیزوں کی بھی کیا کر لے سکتے ہیں؟ نیت کر لے سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ ان ساری نوافل کا بھی آپ کو ثواب دے دیں گے، تحیۃ المسجد کا، تحیۃ الوضو کا۔ اور داخل ہوتے ہوئے زور سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ زور سے اگر سلام کریں گے تو جو احباب پہلے سے موجود ہیں اور ذکر و اذکار میں مشغول ہیں ان کو کیا ہوگی؟ پریشانی ہوگی، رکاوٹ پیش آئے گی، یا اپنے کام کو چھوڑ کر کیا ہے سلام کا جواب دینا پڑے گا، یہ دشواری کی چیز ہے۔ تو لہذا ہم آہستہ سے داخل ہو جائیں، اور اندر جانے کے بعد جو احباب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ذکر و اذکار میں مشغول نہیں ہیں ان سے ہم سلام دعا کر سکتے ہیں، تو پھر ان سے سلام دعا کرنا چاہیے۔ اور پھر سنت اور نوافل وغیرہ سے پڑھنے کے بعد بھی اگر وقت ہے تو پھر یا تو ہم اذکار میں لگیں یا قرآن کریم کی تلاوت کریں، یا نہ تو پھر خاموش رہ جائیں۔ بات چیت کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، خاص طور سے ہنسی مذاق، شور و شغب، یہ بہت خطرناک چیز ہے، مسجد کے آداب کے بالکل خلاف ہیں۔ خاموش رہنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جو انسان، حدیث پاک میں آتا ہے، نماز کے انتظار میں خاموش بیٹھتا ہے وہ گویا کہ نماز کے اندر ہی ہے۔ اب نماز کے اندر رہنے کی وجہ سے انسان کو کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا خاموش رہنا بھی ثواب کا ہی کام ہے مسجد میں۔ الٹا یہ کہ اگر ہم اس کے خلاف اگر کوئی کام کریں گے تو پھر ہماری اعمال وغیرہ ضائع ہو جائیں گے۔ اذان کی بحث میں ہم نہیں چڑھ رہے ہیں، پھر اور لمبی بحث ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے پھر؟ اب مسجد میں آنے کے بعد نماز سے پہلے اقامت ہے۔ اقامت میں بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو اذان کے اندر ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اذان کے اندر ٹہر ٹہر کر ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تھوڑا ٹہرتے ہیں، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ۔ جو بھی مؤذن ہوتے ہیں، اذان دینے والے ہوتے ہیں، وہ ٹہر ٹہر کر
اذان کے کلمات ادا کرتے ہیں سنت ہے، لیکن اقامت میں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ بہت کم ٹھہرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، اس طرح۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اذان کے اندر قد قامت الصلاۃ نہیں ہے اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ ہے۔ جس طرح اذان کا جواب دینا چاہیے بعینی انہی الفاظ سے، اسی طرح اقامت کا بھی جواب ہمیں دینا چاہیے بعینی انہی الفاظ سے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ان کلمات میں ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، باقی کے بھی یعنی وہی ہیں۔ تو جو الفاظ نئے ہیں جن کا اضافہ ہے اقامت میں قد قامت الصلاۃ، اس کا جواب یہ ہے کہ اقامہ اللہ و ادامہ، کہ اے اللہ آپ نماز کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائیے، یہ اس کا جواب ہے گویا کہ اقامت کا۔ اب ہر جگہ کا ایک الگ الگ رواج بنا ہوا ہے اقامت کے سلسلے میں، کہ بعض مساجد میں یا بعض لوگ پہلے سارے کے سارے بیٹھ جاتے ہیں، صرف مؤذن کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اقامت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ کھڑے ہو کر جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ دوسرا طریقہ کہ مکمل کھڑے ہو جائیں پھر اس کے بعد اقامت ہو پھر رکعت باندھ لی جائے، یہ بھی اتنا صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ احادیث سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ اقامت مؤذن شروع کریں اور شروع کرتے ہی لوگ صفوں میں آ کر کھڑے ہونا شروع کر دیں۔ اور پھر مسجد کا ادب یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو پہلے جو جگہ خالی ہے اس کو پر کرے، امام کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے وہ پہلے مقدم ہے، پھر دہنا پھر بایاں پھر دہنا پھر بایاں پھر اس طرح کی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو اگر ہم مسجد میں پہنچ رہے اور جگہ سامنے ہے ہم پیچھے بیٹھ رہے تو یہ اتنا صحیح عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، یا اگر ہم اتنا کشادہ بیٹھ گئے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم جگہ گھیر رہے تو وہ بھی، تو بہرحال تو آداب یہ ہے کہ ہم پہلے ہی جا کر ایسی جگہ بیٹھ جائیں کہ جس سے اقامت یعنی جماعت کھڑے ہوئے وقت پریشانی زیادہ نہ ہو۔ تو بہرحال تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ اقامت جب مؤذن دیتے تھے تو صفیں بننا شروع ہو جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی کبھار اقامت ہونے کے بعد سب کے صفوں کو دیکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایک صف سے ادھر سے پورا ادھر جاتے ادھر سے ادھر آتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سب بندی کس طرح ہوتی ہے وہ سکھاتے تھے۔ اس طرح سینہ یعنی کیا بولتے ہیں برابر ہوتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، کہ اگر تیر کو سیدھا کرنا ہو تو وہ مثال دی جاتی تھی، یعنی مثال کے طور سے اگر کوئی چیز ہم رکھیں وہ ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے دیکھنا ہے تو کیا ہے ہم کیلے وغیرہ مار کر اس کو ماپتے ہیں، یا گھر وغیرہ بنتا ہے تو صحیح ماپ کرنے کی واسطے کیا کرتے ہیں کیلے ماپ کر تاگا بنا جاتا ہے۔ تو تیر سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے یہ دیکھنے کے لیے مثال یہ دی جاتی تھی کہ صف میں کیا ہے مسلمانوں کو دیکھ لیا جائے، ان کے سینوں پر تیر رکھی جائے تو پتہ ہو جائے گا کہ تیر سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے۔ تو اتنا گویا کہ سیدھا صف میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سب بندی سیکھ لیے ہیں تو پھر اس وقت میں زیادہ اس کی یعنی ہر نماز کے بعد دیکھنا اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آ گئے تھے، اور جب رکعت باندھ رہے تھے تو اچانک ایک صاحب پر نگاہ پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا سینہ آگے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت نہیں باندھے اور پھر ارشاد فرمایا کہ اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، او لیخالفن اللہ بینکم، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان تمہارے چہروں کے درمیان کیا کر دیں گے اختلاف ڈال دیں گے۔ یعنی وہ آدمی جو صاحب تھے وہ سینہ ان کا سیدھا نہیں تھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سب سے ہی آگے تھے۔ ایسا نہیں کہ کیا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا اگر جسم تھوڑا سا اچھا ہے یعنی تھوڑا سا پیٹ اگر نکلا ہوا ہے تو بظاہر وہ سامنے ہوتا ہے، تو وہ مراد نہیں ہے، وہ بذات خود سب سے ہی گویا کہ آگے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت نہیں باندھے اور پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یا عباد اللہ اقیموا صفوفکم، کہ اے اللہ کے بندو سنو اپنی صفوں کو درست کرنا، ورنہ پھر صفوں کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کیا کر دیں گے تمہارے درمیان اختلاف ڈال دیں گے، پھوٹ ڈال دیں گے۔ تو اتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے سب بندی۔
جو کہ اس زمانے میں بہت کم جگہ اب دیکھی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوڑلا لے کر کیا کرتے تھے، صفوں کو درست کرتے تھے جب تک صف سیدھی نہیں ہوئی، جب تک گویا کہ نماز شروع نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ بہت اہمیت کی چیز ہے۔ اب کھڑے کیسے ہونا ہے؟ بالکل سیدھے کھڑے ہونے کے بعد کیا ہے، بالکل ایک دم زیادہ پیروں کو کھلا رکھ کر بھی کھڑے نہیں ہونا ہے، بالکل ملا کر بھی کھڑے نہیں ہونا ہے، بہرحال اس کی تفصیل بھی جس طرح جیسی انسان کی طبیعت ہے، انسان اپنے طبیعت کے اعتبار سے کھڑا ہو سکتا ہے، یہ آسان مسئلہ ہے۔ خاص طور سے احناف کے پاس عام طور سے بتایا جاتا ہے کہ 4 انگل کا جو فاصلہ ہے یہ اس لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے وہ بھی، کہ عام طور سے ایک متوسط درجے کا جو آدمی ہے، جو بالکل زیادہ دبلا نہ ہو، بالکل زیادہ موٹا نہ ہو، تو اگر جب وہ اپنی حیت پر کھڑا ہوگا تو اتنا ہی فاصلہ ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ جب بھی آدمی کھڑا ہوگا، ہر ہمیشہ ہم پیر کھڑے ہو کر تو کھڑے نہیں ہوتے نا بھائی، آدمی کی جو حیت ہوتی ہے عام طور سے کھڑی ہونے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے 2 پیروں کے درمیان جگہ ناپ لی جائے تو وہ 4 انگل کا فاصلہ بنتا ہے۔ اب آدمی اگر تھوڑا سا لمبا ہے یا اگر تھوڑا سا موٹا ہے تو اپنے اعتبار سے کیا ہے، پیروں کو کشادہ، جو جیسی اس کی حیت ہوتی ہے اتنا کشادہ رکھ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کی اصل دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے طواف کے بعد۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم اب تو کیا ہے، اس کو پورا ڈھانپ دیا گیا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 2 پیر تھے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، تو اس پر کیا ہو گیا، نشانی پڑ گیا۔ تو اگر ہم نشان کو دیکھیں گے تو 2 پیروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے، اتنا بڑا ہے یا ایک دم ملا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ اگر ہم ناپیں گے تو وہ 4-5 انگل کا فاصلہ ہی بنتا ہے۔ تو اصل دلیل وہی ہے کہ اللہ پاک نے انہی پر کھڑے ہو کر گویا کہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اب چونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یہ ممکن نہیں ہے، پھر اس میں دھکم دھکی پھر ساری چیزیں ہوتی ہے، تو وہ اصل دلیل ہے۔ تو وہاں پر جتنا فاصلہ ہے اتنے فاصلے سے جب پڑھنے کا حکم ہے تو پھر خواہ مخواہ کے پیروں کو کشادہ کرنا، ٹخنوں سے ٹخنے ملانا، کاندھے سے کاندھے ملانا، یہ کیا ہے، غلط چیز ہے۔ احادیث میں ساری روایتیں ملتی ہیں، بعض روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے، بعض احادیث میں کہا گیا کہ ٹخنے سے ٹخنا لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن ان سب روایات کو اگر دیکھیں گے تو اس کا پتہ یہ ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ بس سیدھے کھڑے ہونے کو بتانا مقصد تھا۔ ہم خود اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی اگر کندھے سے کندھا ملا کر اگر کھڑیں گے تو اس میں کیا ہوگا، دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی، اس لیے کہ ایک آدمی لمبا ہو سکتا ہے، ایک آدمی کا قد تھوڑا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اب انہیں کندھا لگا کر کھڑے تو کیا ہوتا، پورا آدمی کی حیت ہی بدل جاتی، پورا آدمی کیا ہو جاتا، ٹیڑھا ہو جاتا۔ اور اگر ٹخنے سے ٹخنا لگائیں گے تو پھر اس میں کھڑے ہونے میں دشواری ہوتی، آدمی کیا ہے، سیدھا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال تو بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ احادیث کی روح سے اگر ہم ہٹیں گے اور اپنی عقل کے اعتبار سے اگر ہم کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ خیر بہرحال اقامت ہو گئی، سب بندی ہو گئی، اب اس کے بعد جب نماز جب کھڑی ہونے کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے، تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ اس کو تکبیر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلی تکبیر۔ تکبیر تحریمہ اس لیے بولتے ہیں کہ اب تک جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھی اب وہ کیا ہو گئی، حرام ہو گئی۔ آپ نماز سے پہلے کھا سکتے تھے، اب رکعت باندھ لیے، کھانا حرام ہے۔ پی سکتے تھے، پینا حرام ہے۔ بات کر سکتے تھے، بات کرنا حرام ہے۔ سلام کر سکتے تھے، سلام چلنا، بہرحال جتنی چیزیں آپ کے لیے حلال تھی کرنے کی وہ اب اس وقت تک، نماز کے ختم ہونے تک کیا ہو گئی، حرام ہوگی۔ اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں، حرام کرنے والی تکبیر۔ اور پہلی تکبیر اس لیے تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ کیسے باندھنا چاہیے رکعت، اس کے سلسلے میں بھی احادیث میں 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ باندھتے تھے کہ آپ کے جو انگوٹے ہیں وہ دونوں کانوں کی لو کے پاس رہتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکعت باندھتے تھے تو آپ کی انگلیاں یہ کانوں کے برابر ہوتی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکعت باندھتے تھے تو آپ کا ہاتھ، یعنی جو یہ گٹھا ہے، یہ کندھوں تک ہوتا تھا۔ یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو آپ خاص طور سے یہ ذہن میں رکھیں کہ احناف کا جو مسلک ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ خاص عادت تھی
کہ جب کسی ایک مسئلے میں کئی طرح کی روایتیں اگر جمع ہوتی تھیں تو حضرت کا منشا یہ ہوتا تھا کہ ہم ایسا حکم تلاش کریں یا ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے، تاکہ ایک حدیث بھی نہ چھوٹے۔ ہاں اگر ممکن نہیں ہو رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک اگر ہو سکے ساری حدیثوں پر اگر عمل کرنا اگر آسانی سے ہو سکتا ہے تو ان تمام پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ یہ بتایا کہ ہم رکعت ایسا باندھیں کہ ہمارے گھٹے یہاں کاندھے پر آ جائیں اور دونوں اگونٹے جو ہیں وہ کانوں کی لو پر آ جائیں اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کے برابر آ جائیں۔ تو اس طرح اگر رکعت باندھیں گے تو تینوں حدیثوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب رکعت باندھ لی ہم تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں بھی ہم جو رکعت باندھتے ہیں ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بعینی احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں بھی چار چیزیں ہیں۔ ایک تو ہم بائیں ہاتھ کے پشت پر ہتھیلی رکھتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں انگوٹے اور انگلی سے حلقہ بناتے ہیں، پھر یہ جو تین انگلیاں ہیں یہ کلائی پر رکھتے ہیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو یہ چاروں روایتیں حدیث میں ملتی ہیں۔ بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو کلائی پر رکھتے تھے، اور بعض حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکعت باندھتے تھے کہ اپنا داہنا ہاتھ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ چاروں حدیثوں کو جمع کریں گے تو یہی طریقہ بنتا ہے رکعت باندھنے کا۔ تو اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ اگر ہم اس طرح رکعت باندھیں گے تو چاروں حدیثوں پر عمل کرنا آسانی سے ہو جائے گا۔ اور پھر مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہی رکعت باندھنا ہے، عورتوں کے لیے سینے پر باندھنا ہے ان کے پردے کی وجہ سے۔ اب جو لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ان کی الگ الگ دلیلیں ہیں، الگ الگ ان کی عقلی یعنی ذہنیت ہے جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روایات میں شروع زمانے میں اس طرح کی بات تھی لیکن آخری زمانے میں وہ بات ختم ہو گئی۔ احناف کا جو مسلک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے سفر حضر میں، جیسے خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بہرحال تو حضرت امام صاحب کا منشا یہ تھا کہ جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سفر حضر میں رہتے تھے ان کے طریقے کو دیکھتے تھے، ان کے طریقے سے جو چیز ملتی تھی اس کو فوراً پہلے ایکسیپٹ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی مسلسل آتی تھی، احکام بدلتے رہتے تھے، کبھی یہ حکم تھا کبھی یہ حکم تھا، کبھی تخفیف تھی کبھی کیا ہے اللہ پاک نے اس میں سختی نازل فرما دی۔ بہرحال تو احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے بدلتے رہتے تھے۔ تو اخیر زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس وقت تک تو سارا دن کیا ہو چکا تھا، مکمل ہو چکا تھا۔ تو اخیر زمانے میں پہنچنے تک جو روایتیں ہم کو ملتی ہیں یا جو طریقہ ملتا ہے وہ طریقہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اختیار کرتے تھے اور اس کے مطابق احادیث کو تطبیق دے کر کیا کرتے تھے مسائل بتاتے تھے۔ یہ حناف کا خاص اسلوب ہے یہ۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زیادہ عقل مند زیرک آدمی تھے۔ صحابہ کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو بڑے مطلب قلبی عقیدوں میں آیا تھا کہ ان کے خلاف ہم جرأت نہیں کر سکتے لب کشائی کی۔ تو ان کے بعد اگر کوئی کیا ہے اس طرح کی بات ملتی ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس طرح ہم ہاتھ باندھیں، اور وہ طریقہ احادیث کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم نماز ادا کریں تو ہمارے کپڑے بالکل اچھے ہوں، صرف صاف ستھرے نہ ہوں بلکہ اچھے ہوں، ایسے اچھے ہوں کہ اگر ہم اچھی سے اچھی جگہ جانے کے لیے جس طرح تیار ہوتے ہیں، جس طرح ہم کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں اس طرح کے کپڑے ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی زیادہ نازیبہ حرکت ہے کہ ہم دوسری جگہوں کے لیے، کھانے پینے کی جگہوں کے لیے، دعوتوں کے لیے تو اچھے کپڑے اٹھا کر رکھیں اور نماز کو ہم ایسے ہی چلے جائیں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ خاص طور سے فجر میں یہ بہت دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ چاہے وہ نوجوان ہوں یا چاہے تھوڑی بڑی عمر کے بھی ہوں اسی ٹریک اور ٹی شرٹ میں آ جاتے ہیں جس میں وہ سوتے ہیں۔ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کپڑوں میں آرام کرتے ہو اس سے اتار کر کپڑے بدل کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ طریقہ تو بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹی شرٹ جو ہوتی ہے وہ کوہنی سے اوپر ہوتی ہے اور کوہنیوں کو ننگا رکھ کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔
خلاف سنت ہے، اس سے نماز کے اندر کیا ہے، کراہت آ جاتی ہے۔ اور پھر ٹریک ٹی شرٹ سے انسان کی حیت ہی بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی باہر سے آنے والا اگر آدمی انسان دیکھے اس کو رکوع میں جاتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا، تو پھر انسان کی جو حیت ہے وہ ایک بدنما لگتی ہے۔ تو پھر ہم ایسی ذات کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسے دربار میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں جو بالکل سب سے اعلیٰ اونچا ہے، اور وہاں پر ہماری یہ حرکت ہے، تو پھر یہ بہت نازیبہ حرکت ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو اپنے آپ کو بن ٹھن کر جاؤ، بنا ٹھنا کر جاؤ، زیب و زینت اختیار کر کے جاؤ۔ کہیں پر اللہ پاک نے مردوں کے لیے نہیں کہا، لیکن زیب و زینت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھار کر جاؤ، کپڑے بالکل صحیح ہو، خوشبو استعمال کر کے جائیں۔ ہم خوشبو تو باہر جانے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر نیت کرنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے، کہنی نہیں چاہیے، یعنی کہنی ضروری نہیں ہے، زبان سے الفاظ سے ادا کرنا ضروری نہیں کہ میں 2 رکعت فجر کی اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ بولے تک نماز ادا نہیں ہوتی، ایسا ضروری نہیں ہے۔ نیت کس کو بولتے ہیں؟ دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں آپ نیت کر لیے تو ختم، وہ نیت ہو گئی۔ اور اسی طرح کل بھی آپ حضرات نے پوچھا تھا کہ آنکھ کھلے رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے، آنکھ بند کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ بھی خلاف سنت ہے، تو لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم سے پریشانی ہوتی ہے تو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر تھوڑے دن لگے پرواہ نہیں، لیکن آنکھ کھلی رکھ کر نماز پڑھنے کی ہماری مشق ہو جائے، یہ بہت اچھی چیز ہے، سنت کی بالکل عین مطابق ہے۔ تو بہرحال اقامت ہو گئی، سب بندی ہو گئی، ہم مسجد کے آداب کے ساتھ بھی مسجد پہنچ گئے، اچھے کپڑوں کے ساتھ استعمال کرتے، بہرحال نیت کر لیے، تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ اب تکبیر تحریمہ کے بعد ہم ہاتھ بھی باندھ لیے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے نمبر آتا ہے قیام کا۔ قیام میں کس طرح کھڑا ہونا ہے؟ بالکل اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے، ایک دم اپنے آپ کو جھکانا بھی نہیں ہے، ایک دم سینہ بھی نہیں تاننا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح حیت ہماری ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھنے والا آدمی یہ سمجھے کہ بھئی بڑی عاجزی کے ساتھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اس کا طریقہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جب تم قیام میں ہو تو اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھو۔ اب سجدے کی جگہوں میں رکھیں گے تو اگر ہم اس طرح جھکیں گے تو پھر اتنا صحیح طریقے سے دیکھنا لازم نہیں آتا، اور اس سے حیت بھی انسان کی بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک دم بالکل سینہ کشادہ کر کے اکڑ جیسی ہوتی ہے ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک دم جھکانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اسٹریٹ سیدھا کھڑے ہونا چاہیے۔ قیام کے بعد نمبر آتا ہے رکوع کا۔ رکوع میں جب ہم جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں۔ جتنے بھی یہ تکبیرات ہیں، یہ تکبیرات انتقالیہ ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا زبان سے الفاظ کا کہنا اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا، یہ دونوں برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم پہلے رکوع میں چلے جا رہے پھر اللہ اکبر بول رہے، یا کھڑے ہو کر اللہ اکبر بول دیے پھر رکوع میں جا رہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر بولتے ہوئے ہم کو رکوع میں جانا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ صحیح ہے کہ ہمارے الفاظ اور ہماری حیت یہ دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ اب جب رکوع میں چلے جائیں تو گھٹنوں کو جب ہم پکڑیں گے تو بالکل کشادہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور بالکل بند بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ قدر اپنی حیت پر جتنا ہم کشادہ رکھ سکتے ہیں، کھلا رکھ سکتے ہیں، اس کو کشادہ رکھنا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنے کو پکڑنا ہے، اور ایک دم ہاتھوں کو چوڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ بس ہمارے ہاتھ اسٹریٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ ایک دم چوڑا کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اہم چیز، سر، ہماری پیٹھ اور کمر کا جو آخری حصہ ہے یہ بالکل لیول ہونا چاہیے، ایک دم جھکاوا بھی نہ ہو، ایک دم اٹھاوا بھی نہ ہو، بلکہ تینوں کا جو لیول ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، یہ سنت ہے یہ۔ اور اسی طرح جب ہم رکوع سے اٹھیں گے تو اٹھنے کو کیا بولیں گے؟ قومہ بولیں گے۔ تو رکوع سے اٹھنا قومہ، پھر قومے سے سجدے میں جانا، پھر ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، یہ جو چیزیں ہیں ان تمام ارکان میں، ان تمام چیزوں میں تعدیل ارکان ضروری ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہے کہ ہر رکن کے اندر ہم اعتدال کے ساتھ ادا کریں، ایک دم جلدی جلدی بھی نہیں، ایک دم فرائض اگر خاص طور سے ہیں تو ایک دم لیٹ بھی نہیں، بلکہ کم از کم ایک تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی
اعلیٰ تجوید کے ساتھ اگر ہم اچھا پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت کم از کم ہمیں رکوع سے اٹھ کر قومے میں لگانا ہے. رکوع سے اٹھتے بہت سارے لوگ کیا کرتے, اٹھتے کہ نہیں کہ سیدھا سجدے میں چلے جاتے. تو یہ چیز کیا ہے, تعدیل ارکان کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا, وہ ایک صحابی کے بارے میں آتی ہے بات, اس طرح جلدی جلدی نماز ادا کر رہے تھے. تو نماز ادا کرنے کے بعد آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, تو اللہ کے نبی نے جواب دیا, جواب دینے کے فرمایا کہ جاؤ پھر جا کر دوبارہ نماز پڑھو. 3 مرتبہ اسی طرح ہوا. جب 3 مرتبہ کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ آپ نے نماز ادا نہیں کی, پھر دوبارہ ادا کریں, تو پھر جب صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی طرح نماز پڑھنی آتی ہے, آپ مجھے اس سے اچھا نماز پڑھنا سکھا دیں. تو پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتایا کہ ہر رکن کو کیا کرنا چاہیے, تعدیل ارکان کے ساتھ آہستہ آہستہ سکون سکون سے ادا کرنا چاہیے. تسبیح کم از کم آخری درجہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. یہ سنت ہے, سنت کا آخری درجہ ہے. ایک بار بھی اگر آپ سنت تسبیح پڑھیں گے تو بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی, لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے آپ کو اجر اتنا نہیں ملے گا جتنا سنت کے مطابق پڑھنے پر ملتا ہے. جتنی بھی چیزیں نماز کے اندر فرائض ارکان واجبات اسی کا ہمیں خیال نہیں رکھنا ہے, بلکہ مستحبات سنن نوافل ساری چیزوں کا سنن اور مستحبات کا بھی خیال کرنا ہے کہ سنتیں کیا کیا ہے, نوافل مستحبات کیا کیا ہے. تو سنت کا آخری درجہ کتنا ہے تسبیح کا, 3 مرتبہ ہے. اور فرائض اگر ہیں تو اس سے اچھا درجہ 5 مرتبہ کا ہے, اور اس سے اچھا درجہ 7 مرتبہ کا ہے. ہاں اگر آپ نوافل پڑھ رہے تو آپ جتنا لمبا چاہے رکوع کر سکتے ہیں, آپ 7 بار 9 بار 11 بار 13 بار آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ فرض اگر نمازیں ہیں تو اس میں صرف ہم کو تسبیح پڑھنا ہے, تسبیح کے علاوہ دوسری دعائیں ہم نہیں مانگ سکتے. ہاں اگر نفل نماز ہے تو اس میں آپ کیا ہے, تسبیحات پڑھ لیے 5-7 دفعہ, پھر اس کے بعد اگر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں تو ہم دعا بھی مانگ سکتے ہیں, اردو میں نہیں, جو الفاظ عربی کے ہیں اور جو مسنون ہیں یا مسنون نہیں ہے لیکن ہم اگر عربی میں مانگ سکتے ہیں تو ہم اس طرح کے مانگ سکتے ہیں. حدیث میں دعا کے الفاظ بھی بتائے گئے ہیں, سبوح قدوس, اس طرح کے الفاظ ہم کو ملتے ہیں کہ اس طرح کی دعائیں مانگ سکتے ہیں. اچھا, ایک اہم مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ ہم کو تو پتا ہے کہ رکوع میں اگر ہم امام صاحب کو یعنی فرض نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے اور امام صاحب کو ہم رکوع میں پا لیے تو ہماری رکعت ملتی کہ نہیں ملتی, مل جاتی. لیکن وہ کب ملتی, وہ اس وقت میں ملتی جب کہ ہم صف میں جا کر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ باندھ کر سیدھے پہلے کھڑے ہو کر پھر رکوع میں جائیں, اور رکوع میں جانے کے بعد کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم ہم کہہ لیں امام کے ساتھ. اگر یہ ساری چیز پائی گئی تب آپ کو رکعت ملے گی. ہم رکوع میں جا رہے تھے, اڑ گئے امام صاحب, یا رکوع میں گئے تھے ہم 1 مرتبہ ہم تسبیح نہیں پڑھ سکے اور امام صاحب اڑ گئے, تو پھر اس وقت میں ہم کو نماز نہیں ملی. اور پھر ایسا بھی نہیں کرنا, عام طور سے کیا ہوتا ہے رکوع میں بولتے بھاگتے بھاگتے جاتے ایک دم جھک جاتے, تو یہ بھی غلط طریقہ ہے, خلاف سنت ہے. یہ تعدیل ارکان گویا کہ اس میں نہیں ہوا, آپ کا قیام اتنا ہوا نا بھائی, قیام بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, قیام نہ ہونے کی وجہ سے ہی گویا کہ رکوع آپ کیا ہے رکوع ختم ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی امام صاحب سے ملتا ہے تو وہاں پر اس کا قیام بھی نہیں ہوا, رکوع بھی نہیں ہوا, اس وجہ سے اس کی رکعت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن رکوع میں اس وقت اس کو رکعت ملنے کا حکم اس پر صادر ہوگا جبکہ اس کو قیام بھی تھوڑا سا مل جائے, اور پھر رکوع میں بھی وہ جا کر کم از کم 1 مرتبہ تسبیح امام کے ساتھ پڑھ لے, تب جا کر اس کو اس کی رکعت امام صاحب کے ساتھ مل گئی, اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے. تو اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رہنا چاہیے. اور ایک چیز اس میں اہم یہ آتی ہے, جیسے ابھی کہا گیا تکبیر تحریمہ کو تکبیر اولیٰ بھی بولتے ہیں, اور دوسری تکبیر کو تکبیر ثانیہ, یعنی وہی رکوع میں جانے کی جو تکبیر ہے وہ تکبیر ثانیہ ہے. احادیث مبارکہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو فضیلت بتائی گئی ہے, اب وہ فضیلت صرف یہی نہیں ہے کہ امام کے ساتھ ہم تکبیر تحریمہ میں شریک ہوں, بلکہ اگر کوئی انسان جیسے کہ عام طور سے کبھی کبھار مشق ہوتی نا بھائی 40 دن کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی, بہت سارے لوگ محنت کرتے مشق کرتے, تو ان کے لیے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ تکبیر اولیٰ پانے کا ٹائم کب تک ہے, رکوع تک ہے. یعنی امام صاحب کے ساتھ اگر ان کو رکوع مل جاتا ہے, رکوع میں نہیں, رکوع میں جانے سے پہلے
امام صاحب رکوع میں جانے سے پہلے چاہے سورہ فاتحہ ہو جائے اور ضم سورہ بھی ختم پر تھا، اس وقت بھی اگر رکوع میں جانے سے پہلے یعنی دوسری تکبیر امام صاحب کے کہنے سے پہلے اگر کوئی انسان اگر امام صاحب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کی گویا کہ تکبیر اولا مل گئی. ٹھیک ہے. اب رکوع میں چلے گئے. رکوع سے اٹھنے کا طریقہ یہی ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھنا ہے. یہاں پر بھی وہی ہے، الفاظ اور اٹھنا دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے. پورا اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اور ہم رکوع میں رہتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کے ایسا بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ دونوں الفاظ اور عمل ہمارا ایک طرح کا ہونا چاہیے. اور پھر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جتنے بھی تکبیرات انتقالیہ ہیں، اللہ اکبر سب میں آپ دیکھیں پورا اللہ اکبر ہی ہے، لیکن صرف ایک جگہ یہاں پر سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے. تو یہاں پر ترتیب سنت سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے تو منفرد اس کو بولتے. ٹھیک ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد بولتے. تو منفرد آدمی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، اور پھر اس کا جو جواب ہے ربنا لک الحمد یہ بھی کہے گا. اور اگر آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، تو اس صورت میں امام کو تو دو بھی کہنا چاہیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور ربنا لک الحمد بھی کہے، لیکن مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا. اب اس میں بھی بہت سارے الفاظ منقول ہیں کہ کون سے الفاظ زیادہ بہتر ہیں. تو سب سے ادنا درجہ ربنا لک الحمد، دوسرا ربنا ولک الحمد، تیسرا اللہم ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے. اور پھر اور لمبی دعا بھی بتائی، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور لمبی دعا بھی حدیث مبارکہ میں بتائی گئی ہے. ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا کر سکتے ہیں، کم از کم اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی بول لیں تو انشاءاللہ اچھے یہ کلمات ہیں گویا کہ. تو مقتدی ایک بولے گا اور امام دو بھی بولیں گے اور منفرد دو بھی بولے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نمبر آتا ہے سجدے کا. اب رکوع سے اٹھنے کے بعد پہلے کھڑے ہو جانا ہے. قومہ جس کو بولتے ہیں، اس میں جلد بازی نہیں کرنا ہے، سیدھا کھڑے ہو گئے. اب سیدھا ہونے کے بعد پھر سیدھے سے کیا ہے، ہمیں سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جانے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا رکھیں گے، ہمارے گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ رکھیں گے، پھر پیشانی، پھر ناک. اس طرح ہمیں سجدہ کرنا ہے کہ ہمارے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں اور ہمارے ہاتھ جو ہے سو کانوں کے برابر آ جائے، اور انگلیاں ہماری بالکل سیدھی ہوں، ہاتھ کی بھی اور پیر کی بھی. پیر ہم اس طرح رکھتے، تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا صحیح کر کے قبلے کی طرف کرنا چاہیے. ایک دم اتنی زیادہ بھی مشقت میں ڈال کے کہ بھئی انسان کا پیر ہی درد ہو رہا، ایسا نہیں ہے. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کے ساتھ ہمیں پیروں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف کرنا ہے اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف کرنا ہے. ٹیڑھے میڑھے نہیں ہونا چاہیے. اور پھر بالکل ملا کر رکھنا بھی نہیں ہے، بالکل کشادہ بھی نہیں، بلکہ جس طرح ہم نارمل حالت میں انگلیاں ہماری ملی ہوئی رہتی ہیں اس طرح بالکل ایسا ہی ملا کے ہم سختی کے ساتھ رکھ رہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، بالکل کھلا رکھ رہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ نارمل حالت میں جس طرح ہم ملا کر انگلیوں کو رکھتے ہیں اس طرح رکھنا چاہیے. اور اس میں دوسری چیز، ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ بازوؤں سے جدا رہنا چاہیے، کونیاں اٹھی ہوئی بھی رہنا چاہیے اور دونوں بازوؤں سے دونوں ہاتھ جدا رہنا چاہیے. خاص طور سے جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے یا فرض نماز بھی پڑھ رہے اور جگہ ہے ہمارے آزو بازو والوں کو پریشانی اگر نہ ہوتی ہو تو ہم تھوڑا کشادہ کرنا چاہیے. اگر پریشانی ہوتی ہو تو تھوڑا سا ہم قریب کر سکتے تاکہ بازو والوں کو پریشانی نہ ہو. اب بہت سارے اعتبار سے پریشانی ہو سکتی ہے. اور پھر اٹھنے کے طریقے میں الٹا، جاتے وقت ہم پہلے گھٹنے رکھے تھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے تھے، پھر ناک اور پیشانی رکھے تھے. اب اٹھنے کے وقت میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، اور پھر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے دونوں سجدے کرنے کے بعد. اچھا خیر، پہلے اس کے ایک سجدے کے بعد کیا ہے، پہلے جلسے کی باری آتی ہے. تو اس میں بھی وہی ہے کہ تسبیحات پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو رکوع میں بتایا گیا کہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اگر فرض نمازیں ہیں تو صرف تکبیرات ہمیں پڑھنا ہے. نوافل اگر ہیں تو تکبیرات کے تسبیح کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں، دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اب جب اس کے بعد ہم جلسے میں بیٹھیں گے تو جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے کہ بائیں پیر کو ہم بچھائیں اور اس پر کمر رکھ کر بیٹھ جائیں، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، جس طرح ہم بیٹھتے.
تو جلسہ کس کو بولتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت کو ہی جلسہ بولتے ہیں۔ اس میں بھی وہی تعدیل ارکان کا بالکل خیال رکھنا چاہیے، قبلے کی طرف ہماری انگلیاں ہونا چاہیے، اور داہنے پیر پہ داہنا ہاتھ، بائیں پیر پہ بایاں ہاتھ رکھنا چاہیے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہ بیٹھنا فرض نماز اگر ہے تو مختصر ہونا چاہیے، بس خالی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ایک دو دفعہ اگر آپ بولے بس اتنا۔ ہاں اگر نفل نماز ہے، اگر آپ پڑھ رہے اکیلی نماز، نفل نماز، سنت نماز، تو اس میں آپ لمبا کر سکتے ہیں کہ لمبی دعا بھی پڑھیں یا دوسری دعائیں مانگیں آپ، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی، جتنا آپ دعا مانگنا چاہے اس میں مانگ سکتے ہیں۔ نفل نمازوں کو کیا ہے، لمبا کرنے کی اجازت ہے، فرض نمازوں میں اس لیے کہ سب کا خیال کرنا ہے، جماعت کی نماز میں خاص طور سے، تو اس لیے یہ طریقہ منقول نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ جب ہم کریں گے تو دوسرے سجدے کے بعد پھر سیدھا ایک دم کھڑے ہو جانا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ یعنی بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھ کے پھر اٹھتے ہیں نا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کو کیا ہے پھر جلد سے استراحت بول دیں گے، یعنی دوبارہ بھی کیا ہے، آپ تھوڑا بیٹھ کر آرام لے کے پھر کیا کر اٹھ رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے یہ۔ ہاں اگر کسی کو مجبوری ہے، سیدھا کھڑے ہونے میں دشواری ہے، پیروں کا مسئلہ ہے یا سانس کا مسئلہ ہے، تو مجبوری کے مسائل بالکل الگ ہیں۔ جو لوگ مجبور نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ وہ سیدھا کیا ہو جائے، سیدھے بالکل کھڑے ہو جائیں، بیٹھنے کی اجازت ان کو نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ ایک رکعت ہوئی ہماری، اسی طرح دوسری رکعت بھی ہم کو ادا کرنا ہے۔ اب دوسری رکعت میں جو چیز ہے، دوسری رکعت دوسرے سجدے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے۔ اب تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں، درود شریف، تحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اگر دو ہی رکعت ہے پھر دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ تحیات میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا ہیں، اب رکھنا کیسا ہے ہاتھ کو تشہد میں، پڑھنے کے وقت میں انگلی اٹھانا ہے نہیں اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے، حرکت دیتے رہنا ہے حرکت نہیں دیتے رہنا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے مسائل لوگوں کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم ہاتھ کو اپنی حالت پر رکھیں، پھر جب اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، لا الہ پہ اٹھانا ہے، الا اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اب اس میں دو طریقے حدیث میں ملتے ہیں، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہاتھ رکھ کر اٹھاتے تھے، اٹھانے کے بعد اس طرح کا حلقہ بناتے تھے، پھر انگلی چھوڑ دیتے تھے، یعنی تو پھر اس طرح اٹھاتے تھے پھر انگلی چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے حرکت دینے کا۔ حرکت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حرکت دیتے جائیں، یہ خلاف سنت عمل ہے، اس سے خود انسان کے اندر کیا ہے، ایک انہماک کی صفت ختم ہو جائے گی، انسان کے ذہن میں جائے گا حرکت دے رہا۔ حالانکہ نماز میں کیا ہے، اطمینان اور سکون کی حالت پیدا کرنا ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت دینے کی بات آتی ہے، تو حرکت دینے کا مطلب اس کیا ہے، یہی حرکت ہے، بس خالی اٹھانا ہے بٹھانا ہے، اسی کو تو حرکت بولتے ہیں نا بھائی۔ ہاتھ کیا ہے، نارمل تھا، لیکن جب اٹھانے کی بات آئی تو اٹھائے پھر رکھ دیے، تو اسی کو کیا ہے، حرکت بولتے ہیں۔ حرکت دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دیتے جائیں۔ جن احادیث سے جن احباب کو یہ سنت سمجھ میں آئی کہ حرکت دینا ہے، انہی احادیث میں یہ بات صراحت سے منقول ہے، جو راوی احادیث کو نقل کیے ہیں وہی وضاحت کرتے ہیں کہ حرکت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرکت دینا ہے، دیتے جانا ہے، بلکہ حرکت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی ہے، یعنی اٹھایا ہے پھر انگلی کو بٹھا دیا ہے، اور پھر اٹھاتے وقت بھی ایک دم بالکل سودھا بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم آسمان کی طرف بتا رہے، بلکہ قبلے کی طرف ہی رکھنا ہے ہماری انگلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اشارے کے سلسلے میں۔ اور پھر ہاتھ باندھنے کی بات بھی آپ کو آ گئی کہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے عقلی اعتبار سے، دلائل تو احادیث میں ہیں، لیکن وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی سینہ کیا ہے، پاک پاک جگہ ہے، ناف کے نیچے کی جو جگہ ہے وہ دیکھنے کے اعتبار سے تھوڑی سی مناسب جگہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس طرح ہم کیا کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو ان کے عجیب ہم ان کو جواب بھی دے سکتے ہیں، اچھا جواب بھی دے سکتے ہیں، بہرحال تو خیر ہم کو اس میں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ صرف ہم کو مسنون طریقہ کیا ہے وہ معلوم کر کے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اہم چیز اس میں یہ آتی ہے جو اس زمانے میں خاص طور سے بہت چل رہی، کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیے فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ فرق اس لیے ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات ہم سامنے والے سے یہ پوچھیں کہ بھئی مرد اور عورت میں فرق ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھ لینا اس کو، ٹھیک ہے۔ مرد اور عورت میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پاک نے جب فرق رکھا ہے تو ان کے
جو اعمال اللہ پاک نے بتائے ہیں خاص طور سے بدنی عبادت کے، ان تمام بدنی عبادتوں میں فرق ہے۔ روزے میں فرق ہے، ٹھیک ہے، حج میں فرق ہے، حج میں مسائل بے شمار آپ بہرحال جانتے ہیں کہ ان کو حج کی حالت میں بھی کیا ہے، چہرہ ایسا ڈھانکنا ہے کہ چہرے کو کپڑا بھی نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے۔ مرد کے لیے اس طرح نہیں ہے، بلکہ ٹوپی بھی آدمی نہیں پہن سکتا، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، لیکن عورتوں کے لیے سلا ہوا لباس پہن سکتی ہیں، وہ اپنا پردہ پورا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ روزے میں ان کے لیے الگ مسائل بتائے گئے، جب ان کے ایام آ جاتے ہیں تو لہذا وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو بدنی جتنی عبادتیں ہیں خاص طور سے ان بدنی عبادتوں میں اللہ پاک نے مرد اور عورت کا جو طریقہ کار ہے اس کو الگ رکھا ہے۔ اب جو لوگ مرد اور عورتوں کی نماز میں یکتائی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی اذان کون دیتے؟ مرد حضرات دیتے، کیا کبھی عورت آ کر اذان دیتی؟ ٹھیک ہے، ایسا کبھی ہوا؟ یا آپ اجازت دیتے کہ اپنی بیوی کو جا کر اذان دیو؟ یا اقامت کی جو اقامت کی جو بات ہے وہ کون دیتے ہیں؟ مرد حضرات ہی اقامت دیتے ہیں۔ اور نماز پڑھانے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کون کرتے ہیں؟ جماعت سے جو نماز پڑھاتے ہیں وہ بھی مرد حضرات کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی۔ بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی کیا ہے، مصلی پر آ کے نماز نہیں پڑھاتی۔ اب بوڑھی عورت یہ بولے کہ بھائی میرے اندر کیا ہے، خطرہ نہیں ہے کچھ بھی، میں نماز پڑھاؤں گی، تو کیا کوئی مانیں گے؟ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو جب اذان، اقامت، نماز پڑھانے میں عورت آ کر یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتی تو پھر نماز ان دونوں کی کیسے صحیح ہو جا سکتی؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے کو بالکل الگ رکھا ہے۔ عورت کی نماز میں بالکل حیا ہے، حیا والا پہلو غالب ہے، اور مرد کی نماز میں اتنا حیا والا پہلو غالب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے لیے اتنا زیادہ سطر ہے ہی نہیں، عورت کے لیے پورا جسم، اس کے لیے کیا ہے، پردہ ہے نا بھائی۔ اگر عورت کے سامنے کوئی نامحرم نہیں بھی ہے تب بھی ایک بال بھی کھلا رکھ کے انہیں نماز پڑھ سکتی؟ نہیں پڑھ سکتی۔ سر ڈھانک کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ بات بولی جا سکتی ہے بھائی کوئی بھی نامحرم نہیں ہے نا بھی، چلو بالا کھلے رکھ کے نماز پڑھ لی تھی تو نماز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو جس طرح کسی کے نہ ہونے پر عورت کو اللہ پاک نے بالکل حیا کے سانچے میں ڈھال کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اس کی نماز کا طریقہ کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہر رکن میں جو پہلو حیا کا ہے اس حیا والے پہلو کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے بھی سینے پر ان کو ہاتھ رکھنا ہے، ناف کے نیچے نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پیروں کو ملا کر ان کو رکھنا ہے، پیراں کھلے رکھ کر نہیں پڑھنا ہے، ایک ایک بال کو چھپا کر نماز پڑھنا ہے، صرف تھوڑا سا کپڑا ڈال لیے ایسا نہیں ہے۔ اور رکوع میں بھی جائیں تو پورا اپنے آپ کو سکڑ کر، پورا اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو ملا کر جائیں، اور سجدے میں جائیں تو بالکل فرش سے لگ جائیں، ہاتھ بھی فرش پہ لگا دیں، اور جب بیٹھیں تو تبھی بھی پیر نکال کر بیٹھیں۔ بہرحال تو طریقہ اس کا بتانا مقصد نہیں ہے، بس یہ بتانا مقصد ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ یہ نیو جنریشن ہے، سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ایک حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھ کو تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے، یہاں پر اس موقع پر خاص طور سے مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، عورتوں کے لیے ارشاد نہیں فرمائی۔ عورتوں کے لیے اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ اجماع امت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس مسئلے پر تمام کے تمام علماء اور سارے لوگ کیا ہوں، متفق ہوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اب تک کے سارے لوگ کیا ہوں، متفق ہوں، اس کو کیا بولیں گے، اجماع امت۔ تو اب اس زمانے کے جو احباب ہے اہل حدیث خاص طور سے، وہ حضرات ہی یہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کا جو چرچا ہے وہ عام طور سے 150-200 سال سے چل رہا ہے، لیکن اگر 150-200 سال پہلے بھی اگر ہم چلے جائیں تو اہل حدیث کے علماء کا ہی یہ ہم کو فتویٰ ملے گا کہ وہ لوگ بھی یہی بتاتے تھے کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، اسی فرق کے ساتھ وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، فتوے دیا کرتے تھے۔ لیکن اب نیو جنریشن میں یہ بیماری شروع ہوگی۔ اچھا، اور ایک مسئلہ، مسجدوں میں عورتیں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے، مساجد میں عورتیں آتی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی جو اجازت دی تھی، وہ اس کا کیا منشا تھا، اس کا کیا پہلو تھا؟ آیا
عورتوں کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے جائز نہیں ہے، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے یا گھر میں نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ تو جتنی ہم کو حدیثیں ملتی، یہی حدیثیں ہم کو ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر طریقہ ان کے لیے کیا بتایا ہے؟ گھر میں پڑھنے کو قرار دیا ہے۔ اور پھر یہاں تک تفصیل ملتی کہ عورت کی نماز گھر کے صحن میں پڑھنے کے بجائے گھر کے اندر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہال وغیرہ سمجھ لیں ہم سمجھنے کے لیے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ عورت کی نماز گھر کے کمرے میں یہ افضل ہے ہال میں پڑھنے سے بجائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ عورت جتنا اپنے آپ کو چھپا کر نماز ادا کرے گھر کے حصے میں خود، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ زیادہ افضل بہتر ہے ثواب وغیرہ کے اعتبار سے اور نماز کی قبولیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو یہی مسئلہ عیدوں کا بھی تھا اور یہی مسئلہ مسجدوں کا بھی تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دے رکھی تھی اس کی بھی بہت ساری شرطیں تھیں، ان شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی تھی۔ اور سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ ان کو اپنے گھروں میں سے اجازت لے کر آنے کا حکم تھا، یعنی ان کے جو محارم تھے اگر نکاح ہو گیا ہے تو شوہر سے اجازت لے کر آؤ، اگر شوہر اجازت دیے تو ہی آؤ ورنہ مت آؤ۔ اور پھر خاص طور سے جو تاریک والی نمازیں تھیں، عشاء کی خاص طور سے فجر کی، اس میں عورتوں کو آنے کا حکم تھا۔ کیوں؟ تاکہ ان وقتوں میں قدر پردے کا اہتمام کی حفاظت زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں اتنی لائٹیں وغیرہ نہیں تھی، اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، تو عورت اگر ان وقتوں میں اگر آ جائے گی تو عورت کو صحیح طریقے سے آدمی دیکھ نہیں سکے گا، بے پردگی نہیں ہوگی، تو اس لیے ان وقتوں میں آنے کا حکم تھا۔ اور پھر سب سے اہم چیز یہ تھی کہ عورتیں جو مسجدوں میں آتی تھی اس زمانے میں وہ صرف یا تو مسجد حرام میں آتی تھی یا مسجد نبوی میں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ دور رسالت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی کے علاوہ دیگر اور 9 مسجدیں تھیں، لیکن صحابہ کی تاریخ سے اور روایات سے ہم کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ مسجد نبوی کے علاوہ ان 9 مسجدوں میں بھی خواتین آتی تھیں، بہت شاذ و نادر ہے، ایکاد اکا ایکاد کبھی آگے، ٹھیک ہے، لیکن ساری خواتین کہاں آتی تھی؟ جن کو آنا ہوتا تھا وہ مسجد نبوی میں آتی تھی یا مسجد حرام میں آتی تھی۔ تو ان 2 مسجدوں میں آنے کی کیا ہے؟ الگ الگ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، ہر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب مسجد نبوی میں آنے کی جو وجوہات تھیں وہ 3 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ مسجد نبوی کی جو جگہ ہے اس کی برکت حاصل ہو جائے، اور تیسری وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کر سکے۔ یہ 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مرد بھی آتے تھے اور عورتیں بھی آتی تھیں۔ اور مسجد حرام میں آنے کی وجہ 2 ہیں، ایک تو خانہ کعبہ کا طواف ہے اور اس جگہ کی برکت ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، رحلت کرنے کے بعد، مسجد حرام کی وہ 2 چیزیں تو ابھی بھی باقی ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنا اور اس جگہ کی برکت حاصل کرنا، تو لہذا وہاں پر آنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اشکال کر سکتے نا بھی لوگ، مسجدوں میں تو آنے کی اجازت نہیں دے رہے، پھر مسجد نبوی کہیں کو ابھر رہے، مسجد حرام میں کہیں کو ابھر رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اجازت دی تھی وہ انہی وجوہات کی وجہ سے دی تھی، اور اس زمانے میں وہ باقی ہیں۔ اب مسجد حرام میں جو 3 وجہ تھی اس میں سے ایک وجہ تو ختم ہوگی، کون سی وجہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا۔ کیوں؟ دین مکمل ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کرتے تھے، وہ چیز اب نہیں ہے۔ باقی 2 چیزیں ہیں، زیارت کا مسئلہ اور جگہ سے برکت حاصل کرنا۔ زیارت روزہ حضر کی ہوتی ہے، زیارت وہاں پر جا کے درود و سلام ہم پڑھ سکتے ہیں، سلام پیش کر سکتے ہیں، سلام کا جواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز باقی ہے، اور اس جگہ کی برکت حاصل کرنا یہ بھی باقی ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے عورتوں کو مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آنے کی تو اجازت ہے، لیکن دیگر مساجد میں آنا ان کے لیے خاص طور سے ایسے زمانے میں جس میں بے پردگی بالکل عام ہے اور فحاشیت، عریانیت اور لوگوں کے مزاج دینی شریعت سے بالکل ہٹ گئے ہیں، تو ایسے زمانے میں آنا سوائے اور زیادہ اپنے آپ کو دینی مزاج سے ہٹانے کے اور زیادہ اور کچھ بات نہیں ہو سکتی، تو لہذا اس لیے اس میں ہمیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال نماز کا جو طریقہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مختصر آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔
اللہ پاک ہمیں صحیح اور سمجھ کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔